احمد شاہ صاحب کا خواب ہے آرٹ کونسل کراچی کی ادبی کانفرنس۔ پچھلے 9 برسوں سے ان کی خواب کی تعبیر پوری ہوتی چلی آئی ہے۔ آج اس اردو کانفرنس کا 10واں ہے۔ نہیں، میرا مطلب ہے 10 سال ہو گئے۔ شاہ صاحب نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار صحرا پہنا، مگر 10 برس سے اس کانفرنس کا صحرا شاہ صاحب کے سر جاتا ہے۔ شاہ صاحب کو ادبی کانفرنس سے محبت ہے، مگر شاید ان کو معلوم نہیں، قدم دشتے محبت میں نہ رکھ میر، کہ سر جاتا ہے گام اولی پر۔ واہ واہ واہ۔ آج 25 دسمبر ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت ہے۔ میاں نواز شریف آج پیدا ہوئے تھے۔ کاش اسی دن کہہ دیتے کہ مجھے کیوں نکالا۔ کاش اسی دن کہہ دیتے کہ مجھے کیوں نکالا، تو آج ملک کے حالات مختلف ہوتے۔ آج حضرت عیسیٰ بھی پیدا ہوئے تھے، اور مجبوری ہے پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح بھی آج ہی پیدا ہوئے تھے۔ آج عام تعطیل ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ تعطیل حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے سلسلے میں ہے، قائد کی پیدائش کے سلسلے میں ہے، یا نواز شریف صاحب کی پیدائش کے سلسلے میں۔ حضرت عیسیٰ اوپر چلے گئے، قائد اوپر چلے گئے، نواز شریف نیچے ہیں۔ اس لیے لگتا ہے مسلم لیگ نون نے آج کی چھٹی میاں صاحب کی پیدائش کے سلسلے میں دی۔ آج لاہور میں سعد رفیق ایک من کا نااہل کیک کاٹیں گے، جس پر جلے ہوئے چراغوں کو مریم اورنگزیب پھونک مار کر بجھائیں گی، اور علامہ کا مصرع پڑھیں گی، پھونک ڈالا ہے میری آتش نوائی نے مجھے۔ ادبی کانفرنس میں مجھے ادب پر بات کرنا چاہیے، مگر اس ماحول میں جن ادیبوں کا، جن شاعروں کا، جن صحافیوں کا، جن تنقید نگاروں کا مسلم لیگ نون سے تعلق نہیں ہے، وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز میں، اخباروں میں، اشتہاروں میں جو زبان سننے کو مل رہی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک نئی لغت چاہیے جو اب تک چھپی نہیں ہے۔ دریا سے علیحدگی قطرے کو وجود میں لاتی ہے۔ قطرہ جو وسعت طلب کرتا ہے، سمندر بن جاتا ہے، مگر قطرے کی جگہ جب قطری لے لیتا ہے، مگر قطرے کی جگہ جب قطری لے لیتا ہے تو ہر عدالت دیوانی ہو جاتی ہے، اور فیصلے طغیانی بن جاتے ہیں۔ اردو زبان میں لکھنے والے خط کوفی، نستعلیق، خط شکستہ سے واقف ہیں۔ خط قطری پہلی مرتبہ ان کی نظر سے گزرا۔ خط قطری کی وجہ سے سوائے مسلم لیگ نون کے ساری دنیا نے قطر سے تعلقات توڑ لیے ہیں، مگر مشیروں وزیروں کا خوش آمدی ٹولہ میاں صاحب سے کہتا ہے، غالب کے سارے خطوط ایک طرف، قطری خط ایک طرف۔ سپریم کورٹ کے ججوں نے غالب کے خطوط نہیں پڑھے، مگر قطری خط 11 مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ اس سے بڑی بات نون کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ دوسرا قطری خط آیا تو میاں صاحب کہنے لگے، ایک ایک قطری کا مجھے دینا پڑا حساب۔ کبھی کہتے ہیں، خدایا جس خطا کی یہ سزا ہے وہ خطا کیا ہے؟ میاں صاحب کی صاحبزادی مریم کہتی ہیں، دل میں پھر گریے نے ایک شور اٹھایا غالب، آہ جو قطری نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا۔ پاکستان کے لیے 4 سال سے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوزے پنہا سے، تیری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا، 6 مہینے میں، 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں۔ حالات بتا رہے ہیں
وہ بغیر چراغاں کیے ہوئے چلے جائیں گے۔ باتیں میں سیاسی کر رہا ہوں مگر ادب ہر جگہ موجود ہے، کہیں غالب کہیں اقبال۔ نواز شریف اور شہباز شریف برسوں سے پنجاب کے افق پر دو ستاروں کی طرح چمکتے رہے۔ 2 سال پہلے دونوں بہت قریب آ گئے تھے۔ دو ستاروں کا قریب آنا اچھا نہیں ہوتا۔ آئے جو قرآ میں 2 ستارے، کہنے لگا ایک دوسرے سے، یہ وصل مدام ہو تو کیا خوب، انجام خرام ہو تو کیا خوب۔ تھوڑا سا جو مہرباں فلک ہو، ہم دونوں کی ایک سی چمک ہو۔ لیکن یہ وصال کی تمنا پیغام فراق تھی سراپا۔ گردش تاروں کا ہے مقدر، ہر ایک کی راہ ہے مقرر۔ ہے خوب صبات آشنائی، آئین جہاں کا ہے جدائی۔ میاں صاحب چلے گئے، مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے ہم مدت پوری کریں گے۔ میاں کے جانے کے بعد عدت پوری کی جاتی ہے۔ علامہ اقبال صدی کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ قومی شاعر کہہ کے ہم ان کے رتبے کو کم کر دیتے ہیں۔ قوم کا جو حال ہے اس کے بعد اتنے بڑے شاعر کو قومی نہیں کہنا چاہیے۔ اگر اقبال کے اشعار غلط اور بے وزن پڑھنے پر ہمارے آئین میں سزا ہوتی تو آج قومی اسمبلی میں ہمیں سارے نئے چہرے نظر آتے۔ ہر سیاستدان کہتا ہے ہم پاکستان کو علامہ کا خواب بنائیں گے۔ بیوقوف بنایا جاتا ہے، خواب کبھی پورا نہیں ہوتا۔ مسلم لیگ نون علامہ کو صرف اپنا شاعر مانتی ہے۔ علامہ تو ان کے بارے میں بہت پہلے کہہ چکے ہیں، بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دیں رم آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ میں قسم کھانے کو تیار ہوں کسی سیاستدان نے علامہ کی شاعری کو پڑھا ہی نہیں، کیونکہ میں نے ان کی زبان سے کبھی یہ اشعار نہیں سنے۔ میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہو بہاراں، اوروں کی نگاہوں میں وہ موسم و خزاں کا۔ چمن افروز ہے صیاد میری خوشنوائی تک، رہی بجلی کی بیتابی سو میرے آشیاں تک ہے۔ جوانی ہو تو ذوق دید بھی لطف تمنا بھی، ہمارے گھر کی آبادی قیام مہماں تک ہے۔ نظر ہے ابر کرم پر درخت صحرا ہوں، کیا خدا نے نہ محتاج باغباں مجھ کو۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ اب یہ پینٹنگ ہے ایک، سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو تشت افق سے لے کر لالے کے پھول مارے، پہنا دیا شفق میں سونے کا سارا زیور، قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب اتارے۔